لگی جبرائیل کے قدم ڈھیلے پڑنے لگے، لیکن جوتی کا وہی انداز، حتیٰ کہ جبرائیل کے وطن کی سرحد کی حد آ گئی، جبرائیل کے قدم رکتے 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 رک گئے اور جوتی بڑھتے 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 بڑھ گئی، بڑی شان استغنا سے چلی جا رہی ہے محبوب کی جوتی، پرواہ نہیں کہ کون ساتھی تھا جوتی کو، لیکن محبوب خدا رحمت للعالمین مڑ کے دیکھا، جبرائیل اپنے وطن کی سرحد کی حد پر کھڑا، آواز دی کیوں جبرائیل کیوں رک گیا؟ جبرائیل کانپنے لگا، ہاتھ باندھے آواز دی، اے محبوب خدا لو تجاوزت انمولتا لاحترقت، میری مجال انگلی کے پوڑے کے برابر بھی آگے بڑھوں، لاحترقت فوراً جل جاؤں، کیوں یہ حضور کا مقام، یہ محمد کی جگہ، میری مجال ہے جو محمد کی جگہ پر انگلی کے پوڑے کے برابر بھی قدم رکھوں، فوراً جل جاؤں، معلوم ہوا بڑی خطرناک ہے محمد کی جگہ، کہ اگر جبرائیل ایسا مقرب ترین فرشتہ بھی محبوب خدا کی جگہ پر انگلی کے پوڑے کے برابر بھی قدم رکھے فوراً جل جائے، اور مسلمانوں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، جل جاؤ گے آج نہیں تو کل جہنم میں جلو گے۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلوات پڑھ دو ایک دفعہ۔ وہاں گیا جہاں کوئی نہ گیا، تو کیا ہو گیا؟ رک گیا، تھا ہی ادھر کا اپنے وطن گیا، کیوں گیا؟ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے غور کر کے سننا، کیوں گیا؟ کسی مولوی سے پوچھو، کہے گا بے وقوف تجھے پتا نہیں ہمارا خدا تھا عاشق اور ہمارا نبی محمد مصطفیٰ تھا معشوق، حبیب و محبوب کا رشتہ تھا، حبیب نے اپنے محبوب کو بلوا بھیجا، محبوب ملونج مونجا تھی گیا، پوچھ لینا کسی مولوی سے، اور یہی کہے گا خدا تھا عاشق، محمد تھے معشوق، یہ تھے حبیب، وہ تھا محبوب، حبیب نے محبوب کو بلوایا، محبوب مل جا، ملے، گلکڑی پائی، قاب قوسین او ادنیٰ، باتیں کی، کھیر پکائی، پتہ نہیں دونوں نے مل کے کھائی کہ اکیلے محمد نے کھائی، بہرحال کھیر ضرور پکائی، حلوہ نہیں کھیر ضرور تھی۔ ایک قوال آ گیا، نیا نیا پاکستان بنا، ہمارے جلال پور جٹا میں آ گیا قوال، جلندھر کا نام تھا حافظ قوال، قرآن کا حافظ بھی تھا، جگہ جگہ قوالی ہو رہی ہے روز۔ ہمارے پاس ایک لوہار بڑا بزرگ تھا، پاس ہی ہمارے رہتا تھا، وہ بیٹھا کرتا تھا، کہنے لگا صاحب میں نے بھی قوالی کروائی ہے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، آنا ان کا دیکھا جائے گا، شام کا وقت ہوا تو آ گیا حافظ صاحب چلو، میں نے کہا نیند آ گئی، مہربانی کرو فکر نہ کرو، سارے کام پادہ نیسا نہیں ہوگا، خدا بند عالم کے محبوب کی تعریف ہوگی، آؤ تو صحیح، میں نے کہا چلو بھائی، جا کے دیکھا یہ لمبی لمبی داڑیاں گھیرا باندھ کے بیٹھے ہیں اور سامنے دو گول گول وہ تبلے رکھے اور پاس ہی ہارمونیم رکھا ہے، خیر میں بھی بیٹھ گیا لمبی داڑیوں میں، اتنے میں وہ قوال آیا ملا، خیر اب اس کو مجھے خوش کرنے کے لیے خداوند عالم کے محبوب کی تعریف شروع کی، جو بھی اس نے اشعار سنائے ان کا ردیف اور قافیہ تھا، جمال محمد، کمال محمد، وصال محمد، یہ تھا ردیف اور قافیہ۔ اپنے مطلب کا ایک شعر میں نے یاد رکھ لیا، وہ آپ بھی سن، وہ کیا، جب محبوب خدا گئے کہاں گئے جہاں کوئی نہ گیا، حبیب نے محبوب کو بلوایا، جب بلوایا تو کہا دودھ چاول، رکھیرنے کے انداز دیکھنا، کہا دودھ چاول شکر دے کے حق نے، یہ لے دیکھ کی اور پکا لے محمد، جمال محمد، وصال محمد، کمال محمد اور پکا لے محمد، کیا شان نبوت۔ بہرحال کھیر پکائی، کھائی، باتیں کی، گلکڑی پائی، واپس آ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے معراج۔ تو بھائی یہی معراج ہے، خدا کی قسم اگر یہی معراج ہے تو توحید کی دھجیاں اڑ گئیں، وہ شرف توحید جو باقی مذاہب پر مسلمانوں کو حاصل تھا ختم، کیوں؟ خدا مشخص و محدود ہو گیا، معلوم ہوا خدا وہاں رہتا ہے،
جب محبوب کے لیے اداسی ہو، موج ہو، بلوا بھیجتا محبوب ملوانی۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کا خدا ہر آن، ہر زمان، ہر مکان، کیا محمد کے گھر میں خدا نہ تھا؟ کہو نہ تھا، مسلمان نہ رہو گے بھئی یہیں مل لیتا۔ اور پہلے آسمان پر خدا نہ تھا کہ نہ تھا؟ کہو گے نہ تھا، مسلمان نہ رہو گے۔ تھا نہ، وہی مل لیتا۔ چوتھے آسمان پر بھی تو خدا تھا، مل دیتا۔ وہ جدائی کب تھا جو بلوا بھیجتا؟ اور بلوا تو وہ بھیجتا جب جدائی ہوتی، وہ تو ملتا ہی وہاں ہے جہاں محمد ہو۔ محمد کو الگ کر کے خدا ڈھونڈو، ساری عمر گزار دو گے، خدا نہیں ملے گا، وہی ملے گا جہاں محمد ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں بلوایا؟ خدا کی قسم اپنی ملاقات کے لیے نہیں بلوایا۔ جہاں جہاں بیٹھے غور کر کے سننا، ذرا مجازی عاشق و معشوق کو دیکھو۔ شمع اور دوسرا کون؟ پروانہ۔ سننے والوں ادھر شمع روشن ہوئی، چاروں طرف سے پروانے دوڑے، پتہ نہیں کس نے منادی کر دی، دوڑو پروانوں شمع جلی۔ ادھر شمع روشن ہوئی، چاروں طرف سے پروانے دوڑے۔ مکہ میں شمع نبوت روشن ہوئی، چاروں طرف سے پروانے دوڑے۔ کوئی ملک حبش سے دوڑا بلال بن کے، سبحان اللہ۔ کوئی ملک پارس سے دوڑا سلمان بن کے۔ رات بھر شمع جلتی رہی، رات بھر پروانے پروانہ وار نثار ہوتے رہے، لیکن اپنی حیثیت پہچان۔ جس پروانے نے ذرہ بھی گستاخی کی، آگے بڑھا، شمع کی جگہ پر قدم رکھا نہیں اور جلا نہیں۔ صبح ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھا جلے ہوں کے لاشیں، کہاں؟ وہی جہاں شمع جلی تھی۔ یہ نہیں کہ کچھ فاصلے پر ہوتے، وہی جہاں شمع جلی تھی، کوئی سجے کوئی کھبے۔ واہ، کوئی سلوات بھی پڑھ دیا کرو۔ شمع جلتی رہی، پروانے موجود۔ آپ نے شمع اٹھا کے لے چلے، وہاں رکھ دی۔ پروانے بھی ساتھ ہی ہجرت کر گئے، مہاجر بھی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ساری رات شمع جلتی رہی، ساری رات پروانے نثار ہوتے رہے۔ صبح ہوئی، ادھر شمع نے آنکھ بند کی نہیں اور پروانے فرنٹ۔ معلوم ہوا صرف زندگی کے یار تھے۔ سمجھ میں آ رہا؟ جب تک شمع کی آنکھ کھلی رہی، پروانے موجود۔ شمع نے آنکھ بند کی نہیں اور وہ گھروں میں جا گھسے میت چھوڑ کے۔ ہے نا عاشق؟ پھر بھی آپ کہیں گے بڑے عاشق ذات، میں کہوں گا بڑے بے وفا۔ جب تک شمع کی آنکھ کھلی رہی، پروانے بھی موجود، آنکھ بند کی نہیں اور گئے۔ اب نبی بھی کیوں نہ بلائے، مڑ کے بھی نہ دیکھیں گے، گئے۔ لیکن ایک شمع ساری رات جلتی رہی، تھوڑی سی باقی رہ گئی، ویسی ہی دوسری شمع اٹھائی، ویسی ہی پہلی شمع کے ساتھ دوسری شمع کا منہ کے ساتھ منہ لگایا۔ صرف منہ کے ساتھ منہ لگنے کی دیر کہ جو بات اس میں تھی اس میں آ گئی۔ وہی چمک، وہی دمک، وہی ذو، وہی شو، پتہ نہیں پہلی کب بجھی اور دوسری کب جلی، صرف منہ کے ساتھ منہ لگتی۔ لیکن جب پہلی شمع کے ساتھ دوسری شمع کا منہ کے ساتھ منہ لگانے لگو تو خیال رکھنا فاصلے سے نہ ہو، بلا فصل ہو۔ سلوات پڑھ دو ایک طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تھک گئے ہو نا آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء باقی اللہ. اس پروردگار کو جو لے گیا اپنے عبد کو تھوڑے سے حصہ رات کہاں سے کہاں تک. توجہ سے سننا. من المسجد الحرام، جہاں سے چلی سواری. وہ کون سی جگہ تھی؟ کوئی ڈاک بنگلہ تھا؟ نہیں. کہاں سے چلی سواری؟ من المسجد الحرام، چلی سواری مسجد حرام سے. چلتی گئی آ گئی منزل. سفر ختم ہو گیا کہاں؟ الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. معلوم ہوا جہاں سے چلے تھے وہاں بھی مسجد. سبحان جہاں اللہ. منزل ختم ہو گئی جہاں پہنچے وہاں بھی مسجد. مسجد کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اس جگہ کو کہو گے مسجد، لیکن یہیں پہ ادر پہ سجدے شروع کر دو کیا بن جائے گی؟ مسجد. معلوم ہوا مسجد کب کہلاتی ہے؟ کہ جب سجدے ہوں. اور سجدے کب ہوتے ہیں؟ جب ساجد ہوں. چلی سواری کہاں سے چلی؟ من المسجد الحرام، چلی سواری مسجد حرام سے. معلوم ہوا تھے سجدے کرنے والے جنہوں نے سجدے کر کر کے مسجد بنائی ہوئی تھی، نام تھا مسجد الحرام. چلی سواری کہاں پہنچی؟ الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. معلوم ہوا وہاں بھی مسجد. وہ کس کی مسجد؟ غور کرنا بھائی، وہ کس کی مسجد؟ شاید آپ ہیں اللہ میاں نے اپنے لیے بنائی ہوگی. تو معلوم ہوا اللہ میاں بھی نمازیں پڑھتا ہے. قسم خدا کی آج مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ نماز پڑھتا ہے، فوراً اسے اللہ ماننا چھوڑ دوں، پھر اس کو اللہ مانوں جس کی وہ نماز پڑھتا ہے. وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، پھر مسجد کیسی؟ تو آپ کہیں گے نبیوں کے لیے بنائی ہوگی. وہ خدا گواہ ہے نبیوں میں سے کوئی گیا ہی نہیں. کوئی گیا؟ پھر کس کی مسجد؟ تو آپ کہیں گے بھائی کیوں باتیں مناتے ہو؟ فرشتوں کے لیے بنائی ہوگی. ہو ٹھیک ہے، فرشتوں کی مسجد. تو فرشتوں کا سردار سید الملائکہ کون؟ جبرائیل. وہ اپنی سرحد کی حد پر کھڑا ہے. وہ اگر ایک انگلی کے برابر آگے بڑھے نماز پڑھنے کو جل جائے، واپس جا ہی نہ سکے. پھر کس کی مسجد؟ مسجد بتا رہی ہے کہ تھے کوئی سجدے کرنے والے جن کی مسجد. وہ تھے کون؟ ہندو نہ تھے ورنہ ٹھاکر دوارا ہوتا. معاذ اللہ سکھ نہ تھے ورنہ گردوارا ہوتا. عیسائی نہ تھے ورنہ گرجا ہوتا. یہودی نہ تھے ورنہ سوما ہوتا. تھے بھی مسلمان، مسجد گواہ. صلوات پڑھو نا. وہ تھے کون؟ تھے کون؟ جن کی زیارت کروانے خدا لے گیا اور محمد چل کے گیا انہیں دیکھنے. جو انہیں دیکھنے جائے اور دیکھ کے زیارت کر کے واپس آ جائے معراج. اللہ کے پاس جو جائے، اللہ کو دیکھنے جائے، قیامت سے پہلے واپس آ نہیں سکتا. انا للہ. اللہ کو جو ملنے جائے واپس نہیں آیا کرتا. لیکن وہ ہستیاں ہیں جنہیں دیکھنے چل کے جانا سنت محمد مصطفیٰ. اور جو ان کی زیارت کر کے واپس آ جائے معراج پا جائے. جہاں بھی وہ ہوں، یاد رکھنا، جہاں بھی وہ ہوں جنہیں دیکھنے محمد گیا اور دکھلانے خدا لے گیا، جہاں بھی وہ ہوں جاؤ ان کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ معراج. اگر وہ مکے میں ہوں وہاں جاؤ، مدینے میں ہوں وہاں جاؤ، مشہد میں ہوں وہاں جاؤ، کربلا میں ہوں وہاں جاؤ، نجف میں ہوں وہاں جاؤ. جہاں بھی وہ ہوں جاؤ اور واپس آ جاؤ. خدا کی قسم میرا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. بسم اللہ. قرآن بتا رہا، بس یہ سنو اور ختم کروں. کیوں لے گیا؟
فرماتا لے نورے یہو تاکہ ہم آنکھوں سے دکھا دیں اپنے محبوب کو. کیا دکھا دیں؟ من آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے. معلوم ہوا وہاں رب کی آیتیں رہتی ہیں. وہاں کون رہتی ہیں؟ رب کی آیتیں، قرآن کی آیتیں نہیں. قرآن کی آیتیں تو جبرائیل لے کے آ جایا کرتا ہے، لیکن رب کی آیتیں وہاں رہتی ہیں جہاں جبرائیل جائے تو چل جائے. یہ کون ہے؟ رب کی آیتیں. یاد رکھو ساری عمر نمازیں پڑھو، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھو، لیکن رب کی آیتوں پر ایمان نہ ہو. پڑھو نماز ملے جہنم. بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہو غور کر کے سننا. سارا دن روزہ رکھا ماہ رمضان کا، اس حالت میں روزہ رکھا کہ رب کی آیتوں پر ایمان نہ تھا. شام کو روزہ افطار اور جہنم تیار. حج کرنے گئے اس حالت میں گئے کہ رب کی آیتوں پر ایمان نہ تھا. اچھی بھلی شکل تھی، فوٹو کھنچوایا پاسپورٹ کے لیے. حج کر کے جب واپس آئے شکل نہ بگڑ جائے تو میں سید نہیں. کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی عمل کرو، دیکھ لو رب کی آیتوں پر ایمان ہے تب تو تمہاری عبادت قبول، نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکوٰۃ قبول، قرآن پڑھنا قبول. لیکن رب کی آیتوں پر ایمان نہ ہو، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر وہ گئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی. لو سنو قرآن، صلوات پڑھو. آیت وہ سنو. بسم اللہ. فرماتا ملتن عاصبتن تصلی نارا حامیہ. آواز آتی ہے عاملتن. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، خدا فرما رہا ہے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. عاملتن، ان کے عملوں کو دیکھو، ان کی نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں. عاملتن، ان کے عملوں کو دیکھو تو ناصبتن، تھک گئے، کمال کر دیا، ساری عمر کبھی نماز قضا نہیں کی. ماہ رمضان میں ایک دفعہ بخار چڑھ گیا پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا. عاملتن، خدا خود مان رہا ہے، ان کے عملوں کو دیکھو تو ناصبتن، کمال کر دیا. لیکن تصلی، صلہ کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ نارن حامیہ، کھولتا ہوا جہنم. بھائی قرآن کی آیت، عمل بھی کیے اور ملا جہنم. پروردگار جلدی سے توضیح کر دے، ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں کہ جب جہنم ملنا ہے تو کیا ضرورت ہے تکلیف اٹھانی. ذرا توضیح کر دے یہ کون لوگ ہیں جو عمل بھی کریں اور نتیجہ ہو جہنم، تاکہ ہم ویسے نہ بنیں. صلوات پڑھو بھائی. اللہم صلی علی محمد. اب آیت کی تفسیر آیت کرتی ہے. اچھا جی. آیت کا ترجمہ آیت کرتی ہے کہ وہ کون ہیں جو عمل بھی کریں، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، اور ملے جہنم. اب اس کی توضیح ہو رہی. فرماتا قل، صلوات پڑھو تو آیت سنو. اللہم صلی علی محمد. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. اب تم تھک گئے ہو، سننا نہیں چاہتے. بسم اللہ. ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تم. نعرہ حیدری، بل نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. بس کا ترجمہ سنو اور ختم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دے ان لوگوں سے میرے محبوب، اور تم کو ہم بتا دیں وہ لوگ کہ اخسرین اعمالا، جو عمل بھی کرتے ہیں لیکن نتیجہ الٹ جہنم، تاکہ تم ویسے نہ بن. سن رہے ہو؟ الذین، وہ لوگ
کہ ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری کمائی نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، رات رات بھر حافظ ریل کے پیچھے 6 دفعہ قرآن ختم، اکثرین اعمالا، عمل بھی کرتے ہیں اور نتیجہ سمجھے، الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری کمائی نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں دنیا میں ہی کھو دی، وہم یحسبون، اور وہ دل میں یہ گمان کیے ہوئے کہ انہم یحسنون صنعا، ہمیں آگے کیا کیا ڈر، اللہ کے فضل سے کبھی نماز قضا نہیں کی، ماہ رمضان کا کبھی روزہ نہیں چھوڑا، حافظ ریل کے پیچھے 6 دفعہ ماہ رمضان میں قرآن ختم کیا، 6 دفعہ حافظ ریل نے قرآن ختم کیا، اور کس طرح پڑھا، نقل کفر کفر نباش، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، یہاں کا نعبد و وہاں کا نستعین ولا الضالین، 6 دفعہ تو ختم ہو گئی۔ بسم اللہ، 6 دفعہ کیسے ختم ہو؟ الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری کمائی نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں دنیا میں کھو دی، وہم یحسبون، اور وہ دل میں یہ گمان رکھتے کہ انہم یحسنون صنعا، ہم نے کمال کیا ہوا ہے، باپ آدھا 100 دفعہ حج کرائے، دل میں یہ گمان، لیکن ملے گا جہنم، کیوں؟ وجہ سننا تاکہ تم ویسے نہ بنو، اولئک الذین کفروا، یہ ہیں وہ لوگ، تم ویسے نہ بنو، اولئک الذین کفروا، یہ ہیں وہ لوگ جو منکر ہو گئے، اولئک الذین کفروا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا، کس کو نہ مانا؟ اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہ مانا، نہیں مانا، نماز نہیں مانی پڑھی، کس کو نہ مانا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، رب کی آیتوں کے منکر ہو گئے، فحبطت اعمالہم، کیونکہ رب کی آیتوں کے منکر، لہذا حبطت اعمالہم، جو بھی انہوں نے عمل کیے، نماز، روزہ، حج، زکات، سب، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن اتنا بھی نہ ملے گا۔ صلوات تو پڑھ دو نا۔ نبی پاک کو معراج ہوئی، کہاں؟ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ فارسی میں تضمین، جان رسول مجتبی صلو علیہ وآلہ، یعنی شہید کربلا، حسنت جمیع خصالہ، رویش بہ الشمس الضحی، کشفت دجا بجمالہ، سر نصب شد برنے ضایا، بلغ العلا بکمالہ۔ نبی پاک کو معراج ہوئی عرش معلا پر، علی پاک کو معراج ہوئی دوش رسول پر، حسین کو معراج ہوئی نوک نیزہ، حسین کی معراج، لوٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا چلا جا رہا ہے کوفے کی طرف، کربلا، تھوڑی دور رہ گیا کوفہ، ایک منزل آ گئی، منزل ذو شراف، جب وہاں پہنچا یہ لوٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا، چلتے چلتے رک گیا، تحقیقات ہوئی بھائی کیوں نہیں قافلہ آگے بڑھتا، معلوم ہوا کہ جس نیزے پر سر سید الشہداء ہے نا، وہ نیزہ بردار کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں گڑ گیا ہے، اکھڑتا نہیں جو قافلہ آگے بڑھے۔ کھولی ملعون بڑی کوشش کر رہا ہے، نیزہ نہیں اکھڑتا، 5-7 ملعونوں کو بلایا کہ آؤ مل کے زور لگاؤ، میری پیش نہیں جاتی ہے، کہنے لگے موجز نما کا فرزند ہے ہماری مجال، شمر کو بلاؤ کوئی تدارک کرے۔ شمر آیا، پوچھا کیا ہو گیا؟
کہ سر حسین والا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، اکھڑتا نہیں، تو قافلہ آگے بڑھے، شمر آگے بڑھا، خوب جھنجھوڑا نیزے کو، کوئی پیش نہ گئی ملعون کی، کسیانہ ہوا، کیا کیا تازیانہ سمجھا، چند قدم پیچھے ہٹا، کہاں میرے بیمار رانگوں کے قافلہ سانا، اور امام زین العابدین کے قریب جا کے کہنے لگا، او سید سجاد، یا تو اپنے پدر بزرگوار کے سر کو یہاں سے حرکت کرے، ورنہ آگے میری زبان دے نہیں۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ادھر بابا کے سر اقدس کو دیکھا، شمر کے تازیانے کو دیکھا، اس راستے کو دیکھا جدھر سے قافلہ آیا، امام نے گردن جھکائی، فرمانے لگے، او شمر میں کیا کر، میرے بابا کا سر انتظار کر رہا ہے اپنی پیاری بیٹی سکینا، پیچھے اونٹ سے گر چکی سکینا، بابا کا سر انتظار کر رہا، جب تک سکینا نہ آلے میرے بابا کا سر یہاں سے حرکت نہیں کرے۔ دو ہی زبانیں امام سے یہ جملہ نکلا، جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہا نے سنا، سنتے ہی بے چین ہو گئی، اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرایا، جب بھی کوئی سواری سے زمین کی طرف آئے ہاتھ آگے کرتا ہے، لیکن بی بی کے ہاتھ جانتے ہو کہاں سے، بس زمین پر آئی بی بی ادھر ہی دوڑی جدھر سے قافلہ آیا، تھوڑی دور گئی تھی جناب زینب، کیا دیکھا، ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا، اس ٹیلے پر ایک مومنہ مائی بیٹھی، سیاہ لباس، منہ پر سیاہ نقاب، بی بی سکینہ کو سینے سے لپٹائے ہوئے بہن پر بہن کر رہی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے کھڑے تھوڑی دیر اس مومنہ کی بہن سنی، بی بی نے سوچا ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، ملعون پیچھا کریں، بی بی نے ہاتھ بڑھائے، سکینہ پتری کی گود میں آئی، جناب زینب بھتیجی کو لے کے واپس مڑی، ایک قدم، دو قدم، تین قدم چل کے جناب زینب رک گئی، مڑ کے دیکھا اس مائی کی طرف، آواز دی، او مائی، تیرے بہن سن کے معلوم ہوتا بڑی دکھیاری، بی بی جلدی جلدی بتا تجھے کیا درد ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، تیرے حق میں دعا کروں، خدا قبول کرے گا، تیرے دکھ دور ہوں گے۔ اس مائی کی چیخیں نکلنے، بی بی نے آواز دی، او مائی، شاید تو میری یہ حالت دیکھ کے خیال کرتی ہوگی کیا دعا کرے، تو نہیں جانتی میں کہوں گا، میں حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ الزہرا میری ماں، میں مدینے والی زینب۔ یہی بی بی جی نے اپنا تعارف کروایا، اس مائی کی چیخیں نکلتی، بی بی نے مائی کو وہیں چھوڑا، سکینہ کو لے کے واپس آئی، پشت ناکا پر بٹھایا، سکینہ کو سر حسین کو دیکھ کے آواز دی، مظلوم بھائی آ گئی تیری سکینہ۔ اتنا کیا کہ اچانک زمین پر نگاہ پڑ گئی بی بی زینب کی، کیا دیکھا کہ وہی معظمہ، وہی مائی حسین کے نیزے کے ارد گرد گھوم